3 مسافر سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ کی غار میں پہنچے اور وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اچانک ایک پتھر اوپر سے لڑک کر غار کے دہانے پر آ لگا۔ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دروازہ بند کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ پریشان ہو کر یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ خدا ہی کوئی لطف و کرم فرمائے، کوئی نیک کام کریں، خلوص کے ساتھ دعا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ان میں سے پہلا شخص کہتا ہے، پالنے والے تو جانتا ہے کہ میں ایک خوبصورت عورت کا عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے بہت زیادہ مال و دولت اسے دیا تاکہ وہ میرے ساتھ آ جائے، لیکن جو ہی اس کے پاس گیا دوزخ کی یاد آ گئی، جس کے نتیجے میں میں اس سے الگ ہو گیا۔ پالنے والے اسی عمل کا واسطہ ہم سے اس مصیبت کو دور فرما اور ہمارے لیے نجات کا سامان فراہم کر دے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرے نے کہا، پالنے والے تو جانتا ہے کہ ایک روز میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کچھ مزدور لایا، آدھا درہم ان کی مزدوری معین کی۔ غروب کے وقت ان میں سے ایک نے کہا، میں نے 2 مزدوروں کے برابر کام کیا ہے، لہٰذا مجھے 1 درہم دیجیے۔ میں نے نہیں دیا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس آدھے درہم کا زمین میں بیج ڈال دیا اور اس سال بہت برکت ہوئی۔ ایک روز وہ مزدور آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کو 18,000 درہم دیے جو میں نے اس زراعت سے حاصل کیے تھے اور چند سال سے اس رقم کو رکھے ہوئے تھا۔ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے انجام دیا تھا، تجھے اسی کام کا واسطہ ہم کو نجات دے دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا۔ تیسرے نے کہا، پالنے والے تو خوب جانتا ہے کہ ایک روز میرے ماں باپ سو رہے تھے، میں ان کے لیے کسی برتن میں دودھ لے کر گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ دودھ کا برتن زمین پر رکھ دوں تو کہیں والدین جاگ نہ جائیں، لہٰذا میں نے انہیں بیدار نہیں کیا بلکہ وہ دودھ کا برتن لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ خود سے بیدار ہوں۔ پالنے والے تو خوب جانتا ہے کہ میں نے وہ کام اور وہ زحمت صرف تیری رضا کے لیے اٹھائی تھی۔ پالنے والے اسی کام کے صدقہ میں ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ اس شخص کی دعا سے پتھر اور کھسکا اور یہ تینوں اس غار سے باہر نکل آئے۔ ایک دن شیطان اپنے ہاتھوں میں زنجیر اور رسیاں لیے ہوئے پیغمبر خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تیرے ہاتھوں میں یہ رسیاں کیسی ہیں؟ شیطان نے کہا، یہ رسیاں وہ مختلف قسم کی خواہشات ہیں جو آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا، ان میں سے کوئی ایک میرے لیے بھی ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، جس وقت آپ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے اور نماز، مناجات اور ذکر خدا میں پہلے جیسی رغبت باقی نہیں رہتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اب اس کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا، خدا کی قسم، اب اس کے بعد میں کبھی سچ نہ بولوں گا اور نہ ہی کسی مسلمان کو نصیحت کروں گا۔ قدیم زمانے میں ایک شخص اس بات کے لیے کوشاں تھا کہ دنیا کو حلال طریقے سے کمائے اور دولت مند بن جائے، لیکن یہ نہ ہو سکا تو پھر وہ حرام کے چکر میں پڑ گیا تاکہ اس طریقے سے اپنی دنیا سنوار لے، لیکن وہ بھی ممکن نہ ہوا۔ ایک دن شیطان ملعون اس شخص کی نظروں کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے کہا، تم نے حلال راستے سے دولت مند بننا چاہا جو نہ ہو سکا، پھر حرام راستے سے کوشش کی، وہ بھی ممکن نہ ہوا۔ کیا میں تمہیں ایسی ترکیب بتا دوں جس سے تمہارا مال زیادہ ہو جائے اور دنیاوی چمک دمک میں اضافہ ہو اور پیروی کرنے والے افراد کی تعداد بڑھ جائے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ شیطان نے کہا، ایک نیا دین بنا ڈالو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو۔ اس شخص نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس راستے سے اسے جو کچھ چاہیے تھا مل گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد انجام کے سلسلے میں جب اس نے غور و فکر سے کام لیا تو پریشان ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر ڈالا۔ تھوڑی سی دولت کے لیے اس نے لوگوں کو حق سے گمراہ کر کے انہیں اپنے پیچھے لگا لیا۔
اب روزے قیامت خدا کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچ سوچ کر وہ بہت شرمسار ہوا اور خود کلامی کرنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ ہاں، بس ایک ہی صورت دکھائی دیتی ہے کہ جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ دوسرے دن وہ شخص اپنے پیروکاروں اور دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اب تک میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ غلط تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ یہ دین اور آئین شیطانی تھا جسے میں نے خود ایجاد کیا تھا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو بگڑ گئے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری پہلی والی باتیں صحیح تھیں، اب تم شک و تردد کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے ہو۔ ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی گمراہی پر باقی رہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا کہ جب تک خداوند عالم میری توبہ قبول نہ کرے گا میں ان زنجیروں کو اپنے سے جدا نہ کروں گا۔ خداوند عالم نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل کی کہ اس شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ چاہے تم مجھے اتنا پکارو کہ تمہارے گلے کی رگیں پھٹ جائیں اور بدن کا ایک ایک جوڑ علیحدہ ہو جائے، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ میں تیری دعا اور توبہ قبول نہ کروں گا مگر یہ کہ جو لوگ تیری وجہ سے گمراہ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں زندہ کر اور اپنے غلط دعوے کی حقیقت سے انہیں آگاہ کر، تاکہ وہ تیرے خود ساختہ دین سے راہ حق کی طرف پلٹ جائیں، اور اے بدبخت یہ کام تیرے لیے محال اور ناممکن ہے۔ اسی لیے خدا رسیدہ علماء فرماتے ہیں کہ دوستو ہوشیار رہو، کہیں شیطان اور اس کے حواری تمہیں ان دلائل کے ذریعے سے جو باطل ہیں تمہیں تمہارے دین و مذہب سے فریب دے کے بہکا نہ دیں۔ ایک اللہ والے صاحب کرامت بزرگ عالم دین نے ایک دن ابلیس کو دیکھا تو اس سے کہا، اے ملعون، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، چونکہ میں روشن آگ سے بنا تھا اور آدم کو تیرا اتار خاک سے بنایا گیا تھا، لہٰذا مجھے انہیں سجدہ کرتے ہوئے بے عزتی محسوس ہوئی۔ عالم دین نے کہا، اے ملعون، تو ایک فاسق و فاجر کو ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کے لیے ایک جگہ جمع کرتا ہے اور پھر گھر کے دروازے پر بیٹھ کر انہیں زنا جیسے شرم آور اور برے فعل پر آمادہ کرتا ہے، اس سے تجھے شرم نہیں آتی ہے، لیکن آدم صفی اللہ کو سجدہ جو ایک اچھی فطرت ہے اسے انجام دیتے ہوئے شرم آئی، وائے ہو تجھ پر اس ذلت، پستی اور خاری کی وجہ سے۔ ابلیس اس عالم دین کی ان باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا ہے، اب تک کسی نے مجھے اس طرح ذلیل اور شرمسار نہیں کیا ہے جیسا تم نے کیا ہے۔ پھر اس نے ایک آہ بری اور زارو قطار رونے لگا اور اس عالم کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ رنگ برنگی اونچی ٹوپی جو شہوات، دنیاوی زینتوں، فاسد عقائد اور باطل ادیان وغیرہ کی علامت تھی، پہنے ہوئے اچانک شیطان ظاہر ہوا اور آپ کے پاس آیا۔ قریب آ کر اس نے ٹوپی اتار دی اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں شیطان ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو ہی شیطان ہے، خدا تجھے غارت کرے، یہاں کیوں آیا ہے؟ شیطان نے کہا، خدا کے نزدیک آپ کی جو منزلت و مقام ہے اس کے پیش نظر آپ کی تعظیم کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ ٹوپی کیسی ہے؟ اس نے کہا، میں اسی ٹوپی کے ذریعے آدمی کا دل جیت لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہ بتا وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے کی وجہ سے تو آدمیوں پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے اور انہیں خدا کی ہدایت سے نکال کر گمراہی و ضلالت کی وادیوں میں بھٹکاتا اور اپنی مراد پاتا ہے؟ شیطان نے کہا، جب انسان اپنی خود پسندی کی صفت کی وجہ سے خود اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے نیک کاموں کو زیادہ اور گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد کہا، اے موسیٰ، میں تمہیں 3 صفتوں کی تاکید کرتا ہوں۔ اول یہ کہ کبھی تم کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہنا، کیونکہ مرد و عورت ایک جگہ تنہا ہوتے ہیں تو میں ان کا ضرور ہمدم ہوتا ہوں تاکہ انہیں گناہ میں آلودہ کر دوں۔ دوسرا یہ کہ کبھی خدا سے کسی بات کا عہد نہ کرنا، اور اگر عہد کرنا تو فوراً اسے بجا لانا، کیونکہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اور وفائے عہد کے بیچ فاصلہ بڑھا دوں۔
تیسرے یہ کہ جب صدقہ دینے کا ارادہ کرو تو اسے فوراً دے دو، کیونکہ جب بندہ صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا ہمدم ہوتا ہوں تاکہ اس کے اور صدقہ کے درمیان جدائی ڈال دوں اور اسے اس کام سے روک دوں۔ یہ جملے کہنے کے بعد شیطان روتا دھوتا ہوا چلا گیا اور وہ کہہ رہا تھا، میرے سر پر خاک، جو یہ بات میں نے موسیٰ کو بتائی ہے، موسیٰ اسے اولاد آدم کو بتا دیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد تھا جس کا پورا وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ فلاں مقام پر ایک درخت ہے جسے لوگ پوجتے ہیں۔ اس عابد کی دینی غیرت کو جوش آیا اور اس نے خدا کی خوشنودی کے لیے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹ کر پھینکنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں شیطان بوڑھے شخص کی شکل میں انتہائی غصے میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ غیر خدا کی پرستش نہ کی جائے۔ شیطان نے کہا، اگر خدا اس درخت کو کٹوانا چاہتا تو کسی پیغمبر کو اس کام کے لیے بھیجتا۔ تم اس فضول کام کے لیے اپنی عبادت کو کیوں چھوڑ کر آ گئے ہو اور وہ کام کرنے جا رہے ہو جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ کام تمہارا ہے بھی نہیں۔ شیطان اپنی ان باتوں سے عابد کے دل میں وسوسہ کرتا رہا تاکہ اسے اس کام سے روک دے، لیکن عابد نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرا اور آخرکار بات بڑھ گئی اور نوبت دست و گریباں تک آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عابد نے شیطان کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان جو عابد کے چنگل میں پھنس گیا تھا، اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاؤں، اگر وہ پسند نہ آئے تو پھر جو دل میں آئے کرنا۔ عابد نے کہا، بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا، اگر اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دو گے تو میں ہر رات تمہیں 2 سکے دیا کروں گا جو تم اپنی طرف سے فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرنا۔ اس طرح لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا اور تمہیں ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ پتہ نہیں تمہیں اس درخت کے کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا یا نہیں۔ عابد نے کہا، چونکہ تمہاری یہ بات میرے ثواب اور فقراء کے فائدے سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا مان لیتا ہوں۔ اس نے شیطان کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس رات کو شیطان نے اسے 2 سکے دیے، وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ سکے فقیروں میں بانٹ دیے۔ دوسری رات اس نے بہت انتظار کیا لیکن سکے اس تک نہیں پہنچے۔ دوسرے دن اس نے پھر کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں پھر پہلے دن کی طرح شیطان سے ملاقات ہوئی۔ بحث و مباحثہ کے بعد پھر نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی۔ اس مرتبہ شیطان نے عابد کو زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا۔ عابد نے اس سے چھوڑ دینے کی التماس کی۔ شیطان نے اسے چھوڑ بھی دیا۔ عابد نے شیطان سے پوچھا، اس دن میرے ہاتھوں میں تم ایک چڑیا کی طرح کیسے پھنس گئے تھے اور آج تم نے مجھے زمین پر گرا دیا اور میرے سینے پر سوار ہو گئے؟ شیطان نے کہا، چونکہ اس دن تم صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے اور تمہاری نیت پاک اور خالص تھی اور تم دل سے یہ چاہتے تھے کہ خدا کے مقابلے میں اس درخت کی عبادت نہ ہو، اس لیے مجھ پر بھاری پڑ گئے تھے۔ لیکن آج تم خدا کی خوشنودی کی بجائے سکوں کے لیے ناراض ہوئے ہو اور اس درخت کو کاٹنے جا رہے ہو۔ چونکہ اس دن تمہاری نیت خالص تھی، لہٰذا خدا نے تمہاری مدد کی، اور جو شخص خالص نیت سے کوئی عمل انجام دیتا ہے میں اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ لیکن آج تمہارا کام نفسانی خواہشات کے لیے تھا، اسی لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔ جب شیطان کو بارگاہ الہی سے نکالا گیا تو اس نے خدا سے دعا کی، معبود، میری 6000 سال کی عبادتوں کا کیا حشر ہوگا؟ اس سے پوچھا گیا، تجھے اس کے بدلے میں جو چاہیے مل جائے گا۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اس سے کہا گیا، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ دوبارہ شیطان نے درخواست کی کہ مجھے اتنی قدرت بھی دے دے کہ آدمیوں کے دل میں وسوسہ پیدا کر سکوں۔ خدا کی حکمت و مصلحت کی بنا پر اسے وہ اختیار بھی دے دیا گیا۔ جب ابو البشر آدم علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت روئے اور عرض کیا، پروردگار، اب جب کہ تو نے شیطان کو اتنی مہلت اور ایسی قدرت دے دی تو میری اولاد ایسے دشمن کے سامنے بیچاری ہو گئی، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ آواز آئی، اے آدم،
ہر شیطان کے مقابلے میں ایک فرشتہ پیدا کروں گا جو شیطانی وسوسوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے نیکی اور پاکیزگی کی رغبت دلائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مومن کے دل میں دو کان ہوتے ہیں، ایک کان میں فرشتہ پھونکتا ہے اور دوسرے کان میں وسواس خناس پھونکتا ہے، اور خداوند عالم فرشتے کے ذریعے مومن کی حفاظت اور مدد کرتا ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر کھڑے ہوئے تھے کہ ابلیس ظاہر ہوا اور اس نے ان سے کہا، اے روح اللہ، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا جو چاہتا ہے کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ اس بلندی سے نیچے گر جائیں تو خدا آپ کو بچا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ شیطان نے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو خود کو اس بلندی سے نیچے گرا دیجئے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا بچاتا ہے یا نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس سے فرمایا، اے ملعون، یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ خدا کا امتحان لے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ خدا بندے کی آزمائش کرے، اور یہ بات بالکل غلط ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو صرف تیرے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس بلندی سے کود جاؤں، لیکن اسی خدا نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے آدمیوں کو اس کام سے روکا ہے، کیونکہ یہ خودکشی کا عمل ہے اور حرام ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی قصد و ارادہ کے اگر گر جاؤں اور خدا زندہ بھی رکھنا چاہے تو وہ صحیح و سالم رکھ سکتا ہے۔ ایک دن شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، کیا تمہارا پروردگار پوری زمین کو ایک انڈے میں اس طرح کہ نہ انڈا بڑا ہونے پائے اور نہ زمین چھوٹی ہونے پائے داخل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان کی یہ بات مغالطہ اور باطل قیاس کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، لعنت ہو تجھ پر، یقیناً خدا کو ناتوانی کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے علاوہ کون طاقتور ہے جو زمین کو لطیف، نرم و نازک اور انڈے کو بڑا کر سکے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، یہ ایسا غلط سوال ہے جو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، خدا اس طرح کی طاقت رکھتا ہے جو اسے انڈے سے بھی چھوٹی چیز میں قرار دے، جس طریقے سے تمہاری آنکھوں کی پتلی میں کہ جو انڈے سے بھی چھوٹی چیز ہے قرار دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم جب بھی آنکھ کھولو گے تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اپنی آنکھ سے دیکھو گے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ایک سال قحط پڑا، اس زمانے میں ایک واعظ نے ممبر سے پڑھا کہ جب کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو 70 شیطان اس کے ہاتھوں سے چپک جاتے ہیں اور اسے صدقہ نہیں دینے دیتے۔ ایک شخص واعظ کی مجلس میں بیٹھا یہ سن رہا تھا۔ اس نے بڑے تعجب سے اپنے دوستوں سے کہا، صدقہ دینے میں اتنی بھی کیا مشکل ہے؟ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور گندم لا کر فقراء میں بانٹے دیتا ہوں۔ وہ شخص اس ارادے سے گھر گیا۔ جب اس کی بیوی کو اس کا ارادہ معلوم ہوا تو لگی چیخنے چلانے، یہ قحط کا زمانہ ہے، اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں آتا، اگر خشک سالی طولانی ہو گئی تو سب لوگ بھوکوں مر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بیوی نے اس قدر اسے سنایا کہ وہ بیچارہ خالی ہاتھ مسجد میں پلٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ دیکھا تم نے 70 شیطان تمہارے ہاتھوں سے لپٹ گئے اور تمہیں صدقہ نہیں دینے دیا۔ اس شخص نے جواب دیا، میں نے شیطان تو نہیں دیکھے، البتہ شیطان کی ماں نے مجھے یہ کار خیر نہیں کرنے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے 1 دینار صدقہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں پتہ ہے کہ صدقہ مومن کے ہاتھوں سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ 70 شیطان مختلف طریقوں سے اسے وسوسہ کر کے اس کار خیر سے روکتے ہیں، اور یہ جان لو کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔